السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو الذی ذرأکم فی الارض وإلیہ تحشرون۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون۔ قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم۔ قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين۔ قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ ملک کی آخری چند آیات، آیت نمبر 24 تا آیت نمبر 30 آپ حضرات نے سماعت فرمائی۔ سب سے پہلے لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، آپ فرما دیں، هو الذی، وہی ذات ہے، ذرأکم فی الارض، جس نے بکھیرا تمہیں زمین میں، وإلیہ تحشرون، اور اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، یہ وعدہ کب پورا ہوگا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو۔ قل، آپ فرما دیجئے، انما العلم عند اللہ، پختہ بات کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا، اور پختہ بات میں نذیر مبین، کھلا اور واضح ڈرانے والا ہوں۔ فلما رأوہ، پس جس وقت وہ دیکھیں گے اس کو، زلفةً قریب، سیئت وجوہ الذین، بگڑ جائیں گے ان لوگوں کے چہرے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وقیل، اور کہا جائے گا، ھذا الذی، یہ وہ چیز ہے، کنتم بہ تدعون، جس کو تم طلب کرتے تھے۔ قل، آپ فرما دیں،
ارأیتم بتلاؤ تم ان اہلکنی اللہ اگر ہلاک کر دے مجھے اللہ تعالیٰ ومن معی اور ان کو جو میرے ساتھ ہیں او رحمنا یا رحم کرے ہمارے پر فمن یجیر الکافرین پس کون ہے جو کافروں کو پناہ دے گا من عذاب علیم دردناک عذاب سے قل آپ فرما دیں هو الرحمن وہ رحمان ہی ہے آمنا بہ کہ ایمان لائے ہیں ہم اس پر وعلیہ توکلنا اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے فستعلمون پس عنقریب تم جان لوگے من ہوا فی ضلال مبین کہ کون ہے جو بہت کھلی گمراہی میں ہے قل آپ فرما دیں ارائیتم بتلاؤ تم ان اصبح ماؤکم اگر تمہارا پانی ہو جائے غوراً گہرا فمن یأتیکم پس کون ہے جو تمہیں لا کر دے بماء معین ایسا پانی کہ جو جاری ہو جو چل رہا ہو کل بہت کم آیات ہم نے پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر تھا آج والی آیات میں میدان محشر کا منظر پیش کیا گیا ہے کہ قیامت والے دن کیا حال ہوگا اور کیا صورتحال ہوگی سورۃ الملک کے آخر میں قیامت کا منظر اس لیے پیش کیا گیا کہ انسان جب رات کو یہ صورت پڑھ کر سوتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ بات ہو کہ قیامت والے دن کیا ہوگا تو وہ رات کو خود بخود نیک اعمال کر کے اچھی چیزیں پڑھ کر جو اس کو مناسب لگے اور سنت طریقے سے سوئے گا اس سے انسان کی زندگی میں ایک بہت اچھا ٹھہراؤ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ سوتے وقت بھی آرام کرتے وقت بھی سنت پر عمل کر رہا ہے جب اللہ کی نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے وہ سو جائے گا تو اس کو سکون کی نیند آئے گی اور اس کے بعد اگر وہ اس دنیا سے چلا گیا تو وہ شہید کی موت ہوگی اس کی اور اگر وہ دوبارہ اٹھ گیا تو پھر اٹھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرے گا کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میں رات کو سنت طریقے پر سویا تو صبح بھی کوشش کرے گا کہ سنت طریقے سے اٹھے اور باقی تمام اپنے کام کرے تو اللہ تعالیٰ میدان محشر کا منظر بیان کر رہے ہیں کافرین کو سمجھانے کے لیے اور ان لوگوں کو کہ جو لوگ بھٹک چکے ہیں جو لوگ راہ راست چھوڑ چکے ہیں اللہ فرماتے ہیں دیجئے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہی ذات ہے ذرأکم فی الارض جس نے تمہیں زمین میں بکھیر دیا ہے بکھیر دینا مثلا کسی کو مشرق کی طرف بھیج دیا کسی کو مغرب کی طرف کوئی جنوب میں ہے کوئی شمال میں ہے کوئی کہاں ہے تو یہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظام ہے کہ ایک ہی جگہ سب کو جمع نہیں کیا مختلف جگہوں پہ بکھیر دیا وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تمہیں بکھیر دیا وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے یہ اصل میں اللہ کی قدرت ہے کہ دیکھیں سب لوگوں کو مختلف جگہوں پر بکھیر دیا لیکن قیامت والے دن سارے کے سارے لوگ ایک ہی جگہ اکٹھے کیے جائیں گے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص نظام جب حضرت اسرافیل علیہ السلام دوسری بار سور پھونکیں گے اس وقت کیا ہوگا سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 108 16ویں سپارے میں ہے یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ اس دن پیچھے لگیں گے پکارنے والے اس کے لیے کجی نہیں ہوگی میدان محشر بالکل ہموار ہوگا لا ترا فیہا عوجا ولا امتا سورۃ طٰہٰ کی آیت ہی ہے کہ نہیں دیکھے گا تو اس میں کوئی کجی اور نہ کوئی ٹیڑھا پن کوئی ٹیلا اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق اکٹھی ہوگی کیا جنات کیا انسان کیا خشکی میں رہنے والے کیا پانی میں رہنے والے ایک عجیب سا منظر ہوگا ایک عجیب سا ماں ہوگا صرف 1 میل کی مسافت پر ہوگا تو پتہ نہیں گرمی کا اس وقت کیا عالم ہوگا ہم اور آپ اس وقت سورج ہمارے سے کروڑوں میل دور ہے پھر بھی یہ حالات ہیں کہ ہم گرمی کے مہینوں میں گرمی ہماری برداشت سے باہر ہو جاتی ہے تو آگے اللہ تعالیٰ سورۃ المعارج کے اندر بھی قیامت والے دن کے بارے میں تفصیل بتاتے ہوئے فرماتے ہیں سورۃ المعارج آیت نمبر 4 میں ہے فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ کہ 50,000 سال کا لمبا دن ہوگا
لوگ گناہوں کی نسبت سینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اتنی زیادہ وہ حالات ہوں گے. تو ہر کوئی اپنی نفس کو پکار رہا ہوگا، نفسی نفسی. اللہ تعالیٰ کے پیغمبر جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں وہ سارے کے سارے ایک ہی جملہ فرما رہے ہوں گے، رب سلم رب سلم، اے ہمارے رب سلامتی فرما، اے رب سلامتی فرما. وہ دن بہت ہی بھیانک دن ہوگا. سورۃ العبس 30ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، جس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنی والدہ سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے. یہ وہ رشتے ہیں کہ انسان ساری کی ساری زندگی انہی کے ساتھ گزارتا ہے. ماں باپ، بہن بھائی اور اولاد اور بیوی، یہی انسان کے 4-5 رشتے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک ساتھ چلتے ہیں. لیکن قیامت والے دن ان سے بھی لوگ عجیب و غریب منظر اور یہ عجیب و غریب کیفیت ہوگی. آج دنیا میں ایک دوسرے پر کے لیے جان بھی قربان کرنے کو تیار ہیں. روایات میں آتا ہے کہ ایک آدمی کی 50 نیکیاں، یعنی کہ اتنی ہی نیکیاں ہوں گی اتنی ہی برائیاں. فرض کر لیں 50 نیکیاں ہو جائیں گی، 50 برائیاں ہو جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، یا بندے تو ایک نیکی ڈھونڈ کر لا تاکہ تیرے نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے اور تو جنت میں چلا جائے گا. پہلے تو وہ بڑا خوش ہوگا کہ ایک نیکی ہے، کیا ہے ایک نیکی تو کوئی بھی دے دے گا. وہ اپنے دوستوں کے پاس جائے گا، ان قریبی دوستوں کے پاس کہ جن کے بغیر زندگی گزارنا ممکن نہیں لگتا تھا اس کو. وہ اس کو کہیں گے کس لیے آیا؟ وہ کہے گا کہ مجھے ایک نیکی دے دو. وہ کہیں گے الہی کا، دفع ہو جا، دور ہو جا ہمارے سے. بھائی کے پاس جائے گا، والد کے پاس جائے گا، رشتہ داروں کے پاس جائے گا. ان کو کہے گا تعریفینا، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ وہ کہیں گے ہاں جی. تو جب وہ کہے گا کہ مجھے نیکی دے دو تو سارے کے سارے یہی کہیں گے جاؤ دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ ہمارے سے. تو یہ حالات ہوں گے کہ جب ماں باپ، بہن بھائی، دوست، رشتہ دار کوئی بھی کام نہیں آئے گا. صرف اور صرف اس دن انسان کے اعمال کام آئیں گے کہ انسان نے کیا عمل کیے، کیا نیک کام کیے جن کی وجہ سے وہ بخشا جائے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں بکھیرا اور اسی کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے. آگے کیا فرماتے ہیں کافروں کے بارے میں؟ کافر لوگ کیا کرتے تھے؟ تو اللہ کافروں کے بات کا ذکر کر رہے ہیں. وَيَقُولُونَ، اور کافر لوگ مذاق کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں، مذاق کے طور پر کہتے ہیں، ان کو پتہ ہے لیکن پھر بھی مذاق اڑاتے ہیں. وَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، یہ قیامت کا دن کب آئے گا جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو. اگر ان کنتم صادقین، اگر تم سچی ہو تو ہمیں بتلاؤ. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود حکم دیا کہ آپ ان کو کیا کہہ دیں، کل آپ کہہ دیجئے انما العلم عند اللہ، کہ پختہ پکی اور سچی بات کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. یا ایک اور مسئلہ یاد رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذات کے علاوہ کوئی ذات، کوئی ہستی، کوئی دنیا میں ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا پختہ علم ہو. صرف اللہ تعالیٰ کا علم پختہ علم ہے. ہاں اللہ نے اپنے بعد اپنے نبیوں کو جو علم دیا وہ بہت ہی عالی شان اور بہت ہی عظیم علم تھا، لیکن اٹل علم کہ جس میں سے کچھ سیکنڈز کی بھی ہیر پھیر نہیں ہو سکتا، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے ایسا علم. آگے اللہ کیا فرماتے ہیں، انما العلم عند اللہ، پختہ بات کا علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اس کا صحیح وقت، صحیح طریقہ اور کیسے آنی ہے، کب آنی ہے، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے. قیامت کو چھپانے میں بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمتیں ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا راز ہے، اسے کوئی نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی حکمتیں ہیں کہ قیامت کو جو اللہ تعالیٰ نے وقت متعین نہیں کیا، موت کا وقت متعین کیا لیکن انسانوں کو نہیں بتایا. متعین کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کو پتہ نہیں بتایا اس کا. دیکھیں ہر انسان کو اپنی موت کا علم ہوتا تو یہ دنیا کا نظام نہیں تھا چل سکتا. کبھی بھی بڑا مشکل ہو جانا تھا دنیا کا نظام چلنا، بلکہ شاید چل ہی نہ سکتا. کہ جس کو پتہ ہے آج سے 5 سال بعد میں نے مرنا ہے، وہ ابھی سے سوچ کے پہلے ہی مر جائے گا کہ 5 سال بعد اس دن میری موت آ جانی ہے، میرے دن ختم ہو رہے ہیں. اس کی خوشیاں ختم ہو جائیں گی، اس کے غم بڑھنا شروع ہو جائیں گے. وہ ہر روز ایک ہی بات سوچے گا، ایک دن اور کم ہو گیا، ایک دن اور کم ہو گیا، ایک دن اور کم ہو گیا.
ایسے جب اسے موت کا یقین نہیں ہے تو اسے ہر وقت ہر دن یہی لگتا ہے کہ میری زندگی کا آج آخری ہی دن ہے، اس لیے وہ گناہوں کو چھوڑ کر اگر موت کو یاد رکھے، شرط یہ ہے کہ اگر موت کو یاد رکھے تو وہ گناہوں کو چھوڑ کر خود بخود نیکی کرنے کی طرف آ جائے گا، کیونکہ اسے یہ نہیں پتا کہ 5 سال بعد آنی ہے، اسے یہ پتا ہے کہ شاید آج ہی آ جائے اور شاید کل ہی آ جائے، کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکمت یہ بھی رکھی کہ دیکھیں یہ بھی علم کسی کو نہیں ہے کہ پہلے بڑے نے مرنا ہے پہلے چھوٹے نے مرنا ہے، آنے کی تو اللہ نے ایک خاص ترتیب رکھی کہ دادا، اس کے بعد والد، اس کے بعد بیٹا، اس کے بعد اس کا بیٹا، ایک ترتیب سے پیدا ہوتے ہیں، ایک نسل چلتی ہے۔ لیکن جانے کے اندر کوئی ترتیب نہیں، کئی دادے اپنے ہاتھوں سے اپنے پوتوں کو دفنا کر آ رہے ہوتے ہیں، یہ تو کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا۔ اسی طرح چھوٹے پہلے دنیا سے چلے جاتے ہیں، بڑے ابھی تک نہیں، بڑے ابھی تک دنیا میں ہیں، کبھی بڑے پہلے چلے جاتے ہیں، چھوٹے دنیا میں ہیں۔ تو یہ دنیا کا ایک نظام ہے، سارے کا سارا اسی لیے ہے کہ دنیا سے جانے کی اللہ نے کوئی ترتیب نہیں رکھی، یہ اس لیے کہ آپ کو آخرت کی فکر رہے، آپ کے اعمال درست رہیں۔ اللہ نے یہ اس لیے بھی نہیں بتایا تاکہ انسان ہر وقت اللہ سے ڈرتا رہے، اور جب اللہ سے ڈرے گا، اچھے اعمال کرے گا تو اللہ تعالیٰ خوشی خوشی اسے کامیاب کریں گے۔ تو اللہ نے اس موت میں ایک یہ بھی حکمت رکھی ہے کہ انسان کامیاب ہو جائے، مسلمان کامیاب ہو جائے، اس لیے اس کو یہ نہیں بتایا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ انسان سے بہت محبت کرتے ہیں، اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ انسان کسی طرح کامیاب ہو کر لوٹ آئے۔ اللہ کو آپ کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، یہ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں۔ اللہ کو آپ کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو آپ خوش نصیب لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ کی عبادت کے لیے تو فرشتے ہی بہت ہیں اور مخلوقات بہت ہیں جو صرف اللہ ہی کی عبادت کرتی ہیں۔ بہرحال پختہ بات کا علم، قیامت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ہاں اللہ کے نبی کا کیا کام تھا وہ بھی اللہ نے بتا دیا۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، ان پختہ بات میں ڈرانے والا ہوں کھول کر، کہ میں تمہیں ہر چیز کھول کر واضح بتانے والا ہوں کہ دیکھو اللہ کے پاس اس چیز کا علم ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی ذات جانتی ہے، لیکن میں تمہیں ڈرا رہا ہوں قیامت آئے گی، بتا رہا ہوں قیامت آئے گی، اس کی یہ نشانیاں ہیں، یہ وقت ہے، اس لیے تم تیاری کر لو، تم راہ راست پر آ جاؤ۔ سورۃ القمر 27واں سپارہ آیت نمبر 46 میں آتا ہے الساعۃ ادہا و امر، قیامت بہت بڑی آفت اور بہت ہی کڑوی چیز ہے۔ فلما رأوہ زلفۃ، آگے اللہ کیا فرماتے ہیں، فلما رأوہ زلفۃ، پس جب دیکھیں گے اس کو کہ وہ قریب آ گئی، یعنی کہ جب قیامت کا یقین ہو جائے گا نا کہ اب قیامت آ گئی، سامنے نظر آ جائے گی قیامت آ گئی۔ سیئت وجوہ الذین کفروا، تو کافر لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے، ان کے چہرے ایسے بگڑ جائیں گے کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آئے گی، ان کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جائے گا، پریشان ہو جائیں گے۔ اب پہلے تو وہ کہتے تھے نا کب آئے گی، تو جب وقت آ جائے گا تو پھر ان کے چہرے پہچانے نہیں جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ سورۃ العبس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علیہا غبرہ ترہقھا قترہ، ان کے چہرے پر غبار چڑھ جائے گا، غبار چڑھا ہوا ہوگا ان کے چہروں پر، ترہقھا قترہ، اور ان پر سیاہی چڑھ جائے گی، سیاہی چڑھی ہوئی ہوگی، جیسے عجیب سا رنگ ہو جاتا ہے، کالا اور عجیب قسم کا رنگ، تو اس طرح کا رنگ ہو جائے گا ان کا قیامت جب یقینی دیکھ لیں گے۔ لیکن اس دن مومنوں کے چہرے خوشی سے چمک رہے ہوں گے، بالکل سفید ہوں گے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، صبح و شام وضو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ان کے چہرے دور سے چمک رہے ہوں گے، ان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ میں اپنی امت کو پہچان لوں گا کہ ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، باقی سب لوگوں سے وہ ممتاز ہوں گے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 106 میں اللہ کیا فرماتے ہیں، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن کئی چہرے سفید ہوں گے اور کئی چہرے سیاہ ہوں گے۔ اس کی تشریح میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنے پاس سے نئی نئی بدعتیں گڑھیں اور نئی نئی فضول باتیں گڑھیں کہ جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں تھا، تو ان کے چہرے بھی اس دن سیاہ ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس ترجمان القرآن ہیں، ان کے بارے میں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا تھا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، او اللہم فقہہ فی الدین، کہ اللہ تمہیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ تو فرمایا جب دیکھیں گے قیامت کو کہ قریب آ گئی ہے تو کافروں کے چہرے جنہوں نے دین میں بدعتیں گڑیں، فرمایا جب دیکھیں گے قیامت کو کہ وہ قریب آ گئی ہے، کافروں کے چہرے بگڑ گئے ہیں، تو کیا کہا جائے گا؟ وقیل، اور کہا جائے گا ھذا الذی کنتم بہ تدعون، یہ وہی ہے جس کو تم مانگتے تھے، کہتے تھے نا متی ھذا الوعد، کب قیامت آئے گی؟ تو اب یہ دیکھو کب آئے گی۔ کل، آپ فرما دیں، ارائیتم، بتلاؤ تم، ان اہلکنی اللہ، اگر ہلاک کر دیں کب آئے گی قیامت؟ تو ان کو بھی جو میرے ساتھ ہیں، او رحمنا، اور ہم پر رحم فرما، یعنی کہ کیا ہوگا کہ قیامت اگر ہلاک کر دے مجھے اللہ تعالیٰ، ومن معی، اور اس کو جو میرے ساتھ ہے، او رحمنا، یا ہمارے پر رحم فرما دے، کیا ہمارے پر رحم فرما۔ دو ہی صورتیں ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ چھوڑ دے یا ہمیں دنیا سے لے جائے، ہمارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، جو چاہے کرے۔ تو اے کافرو تم بتلاؤ، فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، پس کون ہے جو پناہ دے گا کافروں کو دردناک عذاب سے؟ ہمارا معاملہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، دنیا میں رکھے یا دنیا سے لے جائے، تو تمہیں اللہ تعالیٰ کی گرفت سے کون بچا سکے گا؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے کوئی بھی نہیں بچ سکے گا، جو بھی آئے گا وہ اس نے اس گرفت سے جانا ہی جانا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جب سیلاب آیا تو ایک شادی شدہ لڑکی تھی جس کی عمر ابھی 17-18 سال ہوگی، اس کا چاند جیسا خوبصورت بیٹا اس کے پاس تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو دیکھ کر کہا، بچی اپنی جان پر بھی ترس کھا اور اپنے بچے پر بھی، تجھے اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بیٹا عطا فرمایا ہے، کلمہ پڑھ لو اور کشتی میں سوار ہو جاؤ، تو بھی بچ جائے گی، بچہ بھی بچ جائے گا۔ کہنے لگی مجھے تمہارے کلمے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی بچ جاؤں گی۔ بچے کو اس نے چھاتی سے لگایا ہوا تھا، بچہ دودھ پی رہا تھا۔ سیلاب آیا تو وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی، جب پانی اس کی چھاتی تک پہنچا اس نے بچے کو کندھوں پر اٹھا لیا، جب پانی کندھے تک پہنچ لیا اس نے بچے کو سر پر بٹھا لیا، جب پانی سر سے بلند ہوا اس نے بچے کو ہاتھوں پر اٹھا لیا، پانی اور بلند ہوا تو وہ خود بھی ہلاک ہو گئی اور بچے کو بھی ہلاک کر دیا، اور اس کا کوئی خدا کے عذاب سے بچا نہیں سکا۔ تو یہ کافروں کو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ تمہیں بھی دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ کل، آپ فرما دیں، ان سے هو الرحمن، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی رحمان ہے، وہ ہم پر رحم کرے گا۔ ہمارے پر کیوں رحم کرے گا؟ ہمیں یقین ہے اس بات کا، کیوں؟ آمنا بہ، کہ ہم ایمان لائے ہیں اس پر، اس کی ذات پر ایمان لائے، اس کی صفات پر ایمان لائے کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اپنی صفات میں بھی وحدہ لا شریک ہے، اپنی ذات میں بھی وحدہ لا شریک ہے، اپنے افعال میں بھی وحدہ لا شریک ہے، اور اپنے ارادے میں بھی وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کے ارادوں کو توڑ نہیں سکتا۔ وعلیہ توکلنا، اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے، اور تم لوگ جو کافر ہو وہ اپنے بتوں پر بھروسہ کیے بیٹھے ہو، تو ایسا تو نہیں ہوگا۔ فَسَتَعْلَمُونَ، ان قریب تم جان لو گے، من ہوا فی ضلال مبین، کون ہے جو کھلی گمراہی میں ہے، تم ہو یا ہم ہیں۔ آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، پھر سارا کچھ پتہ لگ جائے گا کہ گمراہی میں مسلمان تھے یا کافر تھے یا کون لوگ تھے ہدایت یافتہ۔ تو اللہ نے انسان کو عقل بھی دی، قرآن بھی دیا، حدیث بھی دی، علماء کرام بھی دیے، یہ سارے کے سارے اسی لیے دیے کہ دین کو پڑھے، دین کو سیکھے اور اس کے لیے صحیح رستے کا چناؤ کرے۔ کل، آپ ان سے کہہ دیں، ارائی تم، بتلاؤ تم، ان اصبح ماؤکم غورا، اگر ہو جائے تمہارا پانی گہرا، یعنی کہ تمہارا پانی زمین کے اندر بہت گہرا ہو جائے تو تم کیسے نکالو گے؟ کوئی بھی نہیں نکال سکتا۔ ہمارے علاقے میں پانی کی بہت وافر مقدار ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا، بلوچستان کے کئی علاقے آج بھی ایسے ہیں کہ جہاں پانی ہے ہی نہیں، راستے میں نہ پانی ہوتا ہے، وہاں نہ کوئی کھیتی ہے، نہ درخت ہے، وہاں کوئی حساب نہیں ہے۔ تو اس طرح بڑے عجیب غریب حالات ہیں دنیا کے اندر، ابھی بھی پاکستان کے اندر ہے، باہر کدھر جانا ہے۔ تو فرمایا اگر تمہارا پانی گہرا ہو جائے، فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، پس کون ہے جو لا کر دے گا تمہیں ایسا پانی جو جاری ہو زمین کی سطح پر۔ اب
اس آیت کی تشریح میں تفسیروں میں ایک اور واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ایک سرکش متکبر عربی تھا کہ بہت تکبر والا تھا وہ. جب اس کے سامنے یہ آیت پڑھی گئی تو اس نے کہا، اس کو جب یہ کہا گیا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تو وہ کیا کہنے لگا، الفوس والمعاول، کہ میری کلاڑیاں اور کدال جو ہیں یہ مجھے پانی لا کر دیں گی اور یہ پانی نکال لیں گی، میں ان سے گڑھا کھول لوں گا. تو اس نے رب تعالیٰ کو اس وقت کی بات پسند نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو اندھا کر دیا. اس کے منہ سے یہ لفظ نکالنے کی دیر تھی، اس کی آنکھوں کا پانی ہی ختم کر دیا. پھر رب تعالیٰ کے کلام کے ساتھ مذاق کرتے ہو تم، اللہ تعالیٰ تمہاری جسم سے تمہاری آنکھوں کا ہی پانی ختم کر دیتے ہیں، تم زمین سے پانی نکالنے کی بات کرتے ہو. وہ ساری عمر کے لیے اندھا ہو گیا اور اسی طرح ہی وہ دنیا چلا گیا. اس لیے اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو راضی کرنے کی فکر کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ کے قرآن حدیث اور ان باتوں کا مذاق تو ہرگز نہ اڑائیں، نہیں تو دیکھیں دنیا میں بھی عبرت کا نشان بنیں گے اور آخرت بھی تباہ ہو جائے گی. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب یہ آیت پڑھی جائے فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، کہ کون ہے جو تمہیں زمین سے پانی لا کر دے گا، تو اس کے بعد یہ کہنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین، کہ اللہ ہی ہے جو ہمارا رب ہے اور وہی ہمیں لا کر دے گا. یعنی کہ اس آیت کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں یہ پانی لا کر دے گی. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت والے دن کی سختیوں سے محفوظ رکھیں اور ہمارا ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائیں. کل انشاءاللہ اگلے درس کے ساتھ حاضر ہوں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.